ہواؤں میں روانے آ گئے، چمن کے ہر ہر پتے پہ جوانے آ گئے، چمن کے ہر ہر پتے پہ جوانے آ گئے۔ حضرت آمنہ کو کنت کنزن کا خزانہ مل گیا، اور حضرت آمنہ کو کنت کنزن کا خزانہ مل گیا، حضرت حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا، ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ میں قرآن پاک دے اندر ایک چھوٹی جی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڈے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تسی ویکھ لو 1400 سال گزر چکے ہیں، بلکہ زیادہ عرصہ گزر چکے ہے، لیکن آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے ہی گزرے نے۔ اے ہوا، اے فضا، اے آج دیاں اے محفلاں یہ دس دیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ایتھوں دی گزر کے گئے نے تے تازہ ہواواں یعنی دس دیاں نے۔ تو اے ذکر جس دا ذکر خدا بلند کرے تے کیڑا جمعہ انہوں بند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر خود خدا فرماندہ کہ میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڈیا۔ دنیا آئی چلی گئی، زمانے بیت گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر ہندہ رہا ہے تے ہندہ رہنا۔ ہر چیز نو فنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن رب دا ذکر کرنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو جو ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ دا ذکر کرنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر کرنے والا رب باقی رہے گا۔ تو جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ انہوں بند کر۔ دنیا بڑی کوشش کیتے ہیں، بڑا کوشش یعنی واز و نصیحت نہیں جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ذکر کرو تسی زیادہ کر دیو، تسی تھوڑی محبت کرو زیادہ کر دیو۔ یاد رکھو قرآن پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کافر جڑے سن کافر وہ پتہ کی کہندے سن، انہوں جدو کہیں دے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہندے سن کہ اسی انہاں بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ نو کہندے سن اسی انہاں بے استغفر اللہ
اسی انہاں بےوقوفاں طرح ایمان لے آئیے، یہ اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرتے پے نے، اسی انہاں بےوقوفاں طرح ایمان لے آئیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یشعرون، رب فرماندا بےوقوف تے اے نے، اے بےوقوف نے، انہاں نوں شعور ہی کوئی نہیں، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر حضور علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا، حضور علیہ السلام دا ذکر آج تک ہوندا پیا تے قیامت تک ہوندا رہے گا۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او ہستی نے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا، نور دے وچوں۔ حضور علیہ السلام دے صحابی نے، آخری بات ہے، کعب بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن حزیر وہ نے کہ جڑے بڑے وڈے شاعر سن، یعنی اسلام قبول نہیں کیتا جے تے بہت بڑے شاعر سن۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیتا تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چند لوگاں دے نام لے کہ انہاں نوں بالکل نہیں چھڑنا، انہاں نوں قتل کر چھڑنا ہے، انہاں دے وچوں کعب بن حزیر بھی سن۔ یہ اسلام دے خلاف اور حضور علیہ السلام دے خلاف شعر بول دے سن، قصیدے لکھ دے سن۔ جدو حضور علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اکٹھیاں کر کے تے فرمایا دسو تواڈے نال کی سلوک کیتا جائے، تو سارے نے یہ پتا سی ہن ساڈی خیر کوئی نہیں، کسے طریقے نال ساڈی جان بخشی جائے۔ یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ میں تانوں سارے نوں معاف کر چھڈے، سارے نوں، لیکن کعب بن حزیر جتھے مل جائے انہوں قتل کر دینا۔ وہ دے بھائی نے خط لکھیا جس طرح بھی سنیہا دیتا، بھائی بھائی تو خود بخود حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ پہنچ جا تے تینوں معافی مل جائے گی۔ کعب بن حزیر آئے نا تے منہ دے اتے کپڑا لپیٹیا ہویا، جو کپڑا لپیٹیا ہویا ہے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ بیٹھ کے تے کہندے نے حضور اگر کعب بن حزیر توبہ کر لوے تواڈے کول معافی مانگ لوے، حضور کیا انہوں معافی مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ تو کہتے ہیں نبی نو پتہ ہی نہیں استغفر اللہ، منہ دے تے کپڑا لپیٹیا ہویا ہے، نقاب کیتا ہویا ہے، تے کہندے نے حضور اگر کعب بن حزیر آ جا انہوں معافی مل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب بن حزیر تو آ گیا ہے تے میں تینوں معاف کر چھڈے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او ہستی نے، لوگ جتنا مرضی زور لا لن، کہندے ہیں لوکی داتا صاحب کی نہ جاؤ جنہ کہندے ہیں اونا رش زیادہ ہوندا ہے۔ یاد رکھو تے داتا صاحب وہ جگہ ہے ہر وقت قرآن پاک دا ذکر، ہر وقت لوگ کی نماز نفل پڑھ دیں، تہجد پڑھ دیں، صلاۃ و سلام پڑھا جاندہ ہے۔ یاد رکھو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر کدی بند ہونا ہی نہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڈیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اور تانوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچی سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ 10 منٹ واسطے اگلے ساڑھے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد صاحب انہاں کے عرض کراندہ وہ اپنی حاضری پیش فرمانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اج دی عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جس مقصد واسطے محفل کیتی جا رہی، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ محفل دا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے موضوع تے چند گلاں ہون دیاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار جس وقت دنیا تے تشریف لے آئے نے، انج لگدا سی کہ رب سونے نے آسمان زمین دے قوانین بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد مبارک جس وقت ہوئی ہے، یہ ہوئی نہیں سی، آئیے دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے، آئیے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نور مبارک حضرت سیدہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول امانت رکھیا گیا سی، تے اللہ تبارک و تعالی دے نورانی فرشتیاں نے خوشی دے نال انہاں نو وجد آ گیا سی۔ اہتزت الملائکۃ فرعا، رب سونے دے نورانی فرشتیاں نو خوشی دے نال وجد آ گیا سی کہ نبی علیہ السلام دی آمد مبارک دا وقت قریب آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا تے تشریف لے آئے نا، وقت بڑا ہی تھوڑا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا تے تشریف لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہوئے نے، انہاں دی والدہ محترمہ حضرت ام شفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے تے سارے نالو پہلے اے سعادت منو حاصل ہوئیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہتھاں وچ آئے نے، میرے توجہ ہے، میرے ہتھاں وچ آئے نے۔ حضرت ام شفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمدیا سر مبارک سجدے وچ رکھے۔ گل سمجھا جے، گل بڑی قیمتی ہے۔ آپ سرکار نے آمدیا سر مبارک سجدے وچ رکھے آئے، مٹھ مبارک مٹی دی پری ہے، شہادت آلی انگلی نہ اشارہ فرمایا۔ اے تینہ چیزاں دی حکمت بیان کر کے بس یاد ہے۔ حضرت ام شفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے سر مبارک سجدے وچ رکھیا ہے، مٹھ مبارک مٹی دی پری ہے، شہادت آلی انگلی دے نال اشارہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے پہلا کام سر مبارک سجدے وچ رکھیا ہے، جس سجدے تو اسی جان چھڑانے ہیں، نس جانے ہیں نا، نماز نہیں پڑھ دیا، آپ سرکار نے پہلے آمدیاں سر مبارک سجدے وچ رکھیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سر مبارک سجدے وچ رکھ کے دسیا ہے میں جمدے سجدیاں نو جاننا ہے۔ پھر سجدے واسطے ضروری ہے کہ سجدے دا پہلو پتہ ہوگا کرنا کس طرح۔ پھر سجدے واسطے ضروری ہے کہ بندے دا جسم پاک ہوئے، نپاکی دی حالت وچ بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے وچ رکھ کے دسیا ہے کہ میں جمدیاں ہی پاک آیا ہوں، میں جمدیاں ہی
پاک آیا ماں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹھ مبارک مٹی دی پری ہے. فرشتے آواز دیتی ہے محمد نے ساری خدائی قبضے فرما لی. ایس دھرتی تے قبضہ تیرا میرا نہیں، ایس دھرتی تے قبضہ محمد دا، ایس دھرتی تے قبضہ محمد دا. فرشتے آواز دیتی ہے محمد نے خدائی قبضے فرما لی. تیسری گل شہادت علی انگلی دے نال اشارہ فرمایا. آپ سرکار نے رب سونے دی بندگی دا اظہار اس انداز نال کیتا ہے، کر کے دسیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندگی دا اظہار کیتا سی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ رب سونے نے منوں کتاب عطا کیتی ہے، نبی بنایا ہے رب سونے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارے وچ بول پہ بزرگان دین فرماندے نے اے قول زبان نال کہنو کہندے نے قول زبان نال بندگی دا اظہار کیتا ہے. جو نبی علیہ السلام نے کیتا ہے بندگی کر کے وکھائی ہے، عمل کر کے وکھایا ہے. کہنا ہور ہوندا ہے، عمل کر کے وہانا ذرا ہور ہوندا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا تے تشریف لے آئے نے، آپ سرکار نے جس وقت دھرتی تے قدم رکھیا نا، کیسو کسرا بادشاہ دے محل نو زلزلہ آ گیا. کسے مولوی دے گھر نو زلزلہ نہیں آیا، پیر دے گھر نو زلزلہ نہیں آیا، عوام دے گھر نو زلزلہ نہیں آیا. کیسو کسرا بادشاہ دے محل نو زلزلہ آیا. اس بادشاہ دے محل دے کل کنگرے 22 سن. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تے 15 کنگرے آپ سرکار نے سٹے سن. بادشاہ دے محل دے میں جس طرف گل لے کے جا رہے ہیں ذرا توجہ رکھو تے پھر سمجھ آوے گی. آپ سرکار نے آمدیاں بادشاہ دے محل دے 15 کنگرے سٹے. عوام دے گھر دے نہیں، پیر دے گھر دے نہیں، مولوی دے گھر دے نہیں، بادشاہ دے محل دے. بزرگان دین فرماندے نے اس ملک دے 15 ہی بادشاہ ہوئے نے. 16واں بادشاہ نبی علیہ السلام نے بنن نہیں دیتا تے بادشاہی سیدنا فاروق اعظم دے کول آ گئی. معلوم ہویا نبی علیہ السلام نے آمدیاں بادشاہاں نو سٹیا. آپ سرکار دی آمد مبارک دے سبق پہ مل جائے جنہیں جو بھی ہو وہ بادشاہ نو ہاتھ پایا جے. اے ہوئی کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا. یہ صرف تسبیح پھیرن دی گل ہوندی نا، تسبیح پھیرن دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے نہ ود کے تسبیح پھیر سکتے سن. جے گل ہوندی مدینے وچ رہن دی تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینے وچ رہندے سن. امام حسین نے یزید دے نال ٹکر لا کے دسیا ہے میرا مذہب محمد عربی کو آیا ہے. امام حسین میں سبق دیتا ہے سنو کہ مذہب نبی علیہ السلام دے در تو ملیا ہے. جے موجودہ دور دے وچ جے ٹکر لائیے تو امیر المجاہدین نے لائیے بادشاہ دے نال، حاکم وقت دے نال جے موجودہ دور دے وچ لائیے حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لائیے تے لا کے ٹکر دسیا ہے کہ میدان اسی چھڑ کے نسن والے نہیں، میدان چھڑ کے نسن والے تو آڈے سامنے نے کچھ دن پہلے جڑے میدان چھڑ کے نس گئے سن امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑے عاشق بنائے نے پھر اپنے جناب جی عمل دے نال اپنے طریقے کار دے نال دین حق دین اسلام جو دسیا ہے ایسے عاشق پیدا ہوئے نے جان دین واسطے تیار ہو جاندے نے. نبی علیہ السلام دی عزت دی خاطر، ناموس دی خاطر جانا دین والے ایسے غلام، ایسے جناب جی نوجوان امیر المجاہدین دین حق دین اسلام دے سبق دے نال ایسے پیدا کر گئے نے کہ جان تے جا سکدی ہے. ایس تن دے وچو جان تے جا سکدی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
الغرض حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول بیٹھ کے سبق پڑھ رہے سن. ایک گل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق دی کیتی، او آخری گل عشق دی سن کے دے اجازت. حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے رہے کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور تے گیا. عاشقان دے سردار حضرت بلال حبشی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر انور تے گیا. فرماندے نے کہ میں جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور تے ہاتھ رکھے نے. فرماندے نے جوں ہاتھ رکھے نے تے بے ساختہ پتہ ہی نہیں چلیا کہ میری اکھاں جو تھرو بگنے جاری ہو گئے. اینے کر عاشق سانا حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور تے ہاتھ رکھے نے تے جدو عاشق دی قبر تے عاشق نے ہاتھ رکھے وہ کی حال ہوئے گا. عاشق رسول دی قبر تے عاشق رسول نے ہاتھ رکھے ہون اس نے کی حال ہوئے گا. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی سانو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے سبق یاد رکھنے دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مبارک بیان فرما رہے ہیں. ٹائم بالکل انشاءاللہ ہو چکا ہے. جیسے ہی حضرت صاحب سٹیج تے آندے نے انشاءاللہ عزوجل میں انہاں دے حوالے کر دیتا جائے گا. تسی ایک دفعہ مل کے محبت دے نال سبحان اللہ دی صدا بلند اور پیار نال. یہ دوواں خطیباں حضرت صاحب نے اور بھی جتنے حضرات آئے نے سارے نے سانو ایک کوئی گل دسی ہے کہ جو کچھ بھی ہے نے نا وہ ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے، ساڑھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے. اس واسطے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو بنا کے قلم ہی توڑ دیتی، قلم ہی توڑ دیتی. اس واسطے ساڑھا نعرہ کی ہونا چاہیے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اتنا جملہ کہنا صرف میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ ہر ایک بندے دے منہ چ نکلنا چاہیے. میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ. سیاہیاں مجھ میں ہے داغ مجھ میں جلیں اسی کے چراغ مجھ میں احساس آئے قلب و جاں وہی ہے. میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ. ایک وجدانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. حضرت سٹیج پر جب آئیں گے آپ کے مرجائے چہرے نہیں دیکھنے چاہیے. جب وہ آئیں تو انہیں پتہ چلنا چاہیے جہاں پر بیدار مجمع بیٹھا ہے، سننے والا مجمع بیٹھا ہے، اللہ رسول کا عاشق بیٹھا ہے. اس لیے آپ نے محبتوں کا اظہار فرمانا ہے. میرا تو سب کچھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ. نہ مجھ سے بھارے عمل اٹھے گا
یہ شعر سنا کے ختم کرتا ہوں. نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ کوئی ساتھی ہی ساتھ دے گا. قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا علم ہوگا. او عزیزان من میری بات سنیے گا. حضرت صاحب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے پیارے پیارے واقعہ سنائیں گے، لیکن ایک واقعہ میں بھی صلاح کے میں کن کے حوالے کروں گا. قیامت کا دن ہوگا عزیزان من، تو جو میری طرف کیجئے گا. قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو چھڑانے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا. واحد ایک ہستی ہوگی جو میری اور تمہاری بخشش کا سامان کرنے والی ہوگی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ترازو لگ جائے گا، عمل تولنے شروع کر دیے جائیں گے. ایک بندہ ایسا آئے گا، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. وہ بندہ آئے گا، ترازو پر اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا. اس کا نامہ اعمال یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے ہم ہی ہوں. اب اپنے اوپر لے لے اور میدان محشر میں چلے جائیں. اس کا تصور باندھے، میدان محشر میں پہنچے، اپنے آپ کو کھڑا کریں. تمہارا میرا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے. جب ترازو پر تیرے اور میرے رجسٹر کو رکھا جائے گا تو گناہ اتنے کیے ہیں، گناہوں والا پلڑا باری ہو جائے گا. جب گناہوں والا پلڑا باری ہو جائے گا عزیزان من پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے چلو بھائی سوئے جہنم، تیرے گناہ بڑھ گئے ہیں، نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں، چلو جہنم کی طرف. جب اس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک آواز آئے گی، وہ دیکھو محمد کا غلام، محمد کا نوکر جہنم میں جا رہا ہے. جب یہ آواز آئے گی آپ اندازہ کریں، جب یہ آواز آئے گی میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بازو کو فولڈ کرتے ہوئے، اپنی قمیض کے کفو کو فولڈ کرتے ہوئے دوڑ کر جائیں گے. جا کر فرشتوں کو کہیں گے رکو رکو، میرے غلام کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ رکو، میرے غلام کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے نامہ اعمال تولا گیا، اس کے گناہ بڑھ گئے، اس لیے اسے سوئے جہنم لے کر جا رہے ہیں. میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اسے واپس لے کر آؤ، اسے واپس لے کر آؤ، میرے سامنے اس کا نامہ اعمال تولو. یہ ہے آپ سے محبت رسول اللہ کی، یہ ہے آپ سے محبت. میں نے کہا وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، تم میں سے بھی کیوں ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گناہگار ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ جب اس کے نامہ اعمال تولا جائے کہ گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے سوئے جہنم جانا پڑ جائے. اب مصطفیٰ آئیں گے، آ کر کہیں گے اسے واپس لے کر آؤ، میرے سامنے اس کا نامہ اعمال تولو. جب سامنے نامہ اعمال تولا جائے گا ہوگا وہی جو پہلے ہوا تھا، ہوگا وہی جو پہلے ہوا تھا. پوری زندگی نیکی کی نہیں ہے، اللہ رسول کے قریب گئے نہیں ہے، تو گناہوں کا رجسٹر تو بڑھا جا رہا ہے، دن بدن بڑھا جا رہا ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم رات کو قلم پکڑے، دوات پکڑے، کاپی پکڑے، سارے دن کے اپنے نیکیوں اور گناہوں کو کاؤنٹ کرے. رات کو سونے سے پہلے تم خود رزلٹ نکال لو گے کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں. تمہارے اعمال تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہوں گے تو جنت میں جانے کے قابل تو نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. تو وہاں بھی یہی ہوا، گناہ بڑے، گناہوں والا پلڑا بھاری، نیکیوں والا کم. فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی تولے تھے، حضور پہلے بھی تولے تھے. یہی ہوا. میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے رکھو، اپنی جیب سے ایک رکا نکالیں گے، ایک رکا نکالیں گے، نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ کہہ لیں.
آپ میں سے بھی کسی کا نامہ اعمال ہو سکتا ہے، نیکیوں کا والا پلڑا بھاری، فرشتے کہیں گے مبارک ہو تو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ وہ بندہ کہے گا جب مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہوئے اس کی جان خلاصی کرا کے جانے لگیں گے تو وہ بندہ دوڑ کر جائے گا، جا کر پکڑے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پکڑ کر عرض کرے گا حضور اتنی بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج رہے ہو، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا، میں ہی تو تیرا نبی محمد ہوں، میں ہی تو تیرا نبی محمد ہوں۔ آقا یہ کیا تھا؟ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں، اپنی زندگی کو رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بناؤ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، ہر جگہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اب پوچھا اس میں کیا تھا جو رکا آپ نے ترازو پر رکھا؟ تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں، میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے غلام تو نے ایک دفعہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، میں نے تیرا درود سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میں نے تیرا درود سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ سیاہیاں مجھ میں ہیں، داغ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں، احساس آئے قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نہ بارے عمل مجھ سے اٹھے گا، نہ کوئی ساتھی ہی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، انہیں بھی مولا تو معاف کر دے، انہیں بھی مولا سیاہیاں گناہ ان کے، سیاہیاں داغ یا رسول اللہ ان کے جسم پر بڑے گناہوں کے پڑتے ہیں۔ آقا فرمائیں گے مولا میں جانتا ہوں میرے غلام ہیں، میں جانتا ہوں میرے امتی ہیں، میں جانتا ہوں ان کا جسم گناہوں سے لکڑا پڑا ہے، میں جانتا ہوں ان کے جسم میں گناہ ہی گناہ ہے، ان کی آنکھوں میں گناہ ہے، ان کے پلے میں گناہ ہے، دل گناہوں میں لکڑا ہے، لیکن مولا یہ میرا نام لیتا تھا، سیاہیاں داغ صاف کر دے مولا، انہیں بھی تو معاف کر دے، یہ میرے عاشق ہیں، یہ میرے عاشق ہیں، انہیں تو معاف کر دے، کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ محبت ایک دفعہ کہیں میں انہی کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ بڑے بندے شرما رہے ہیں، چھوٹے بندے بول رہے ہیں، جس کا نبی ہے وہ بولے میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ جو چاہتے ہیں میدان محشر میں مصطفیٰ ہماری شفاعت کریں وہ بولے میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اچھا حضرت صاحب فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ مہمان ثنا خان آئے ہیں، حافظ راشد صاحب، ان سے التجا کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش فرمائیں۔ آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی حد تک بیدار ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ زور اپنا بچا کے اسی لیے رکھا ہوا تھا، میرا موڈ تھا کہ جب حضرت صاحب آئیں گے تو وہ زور استعمال کروں گا تاکہ آپ جھاگ جائیں صحیح طرح۔ تو امید ہے کہ آپ جاگ گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر 2 4 5 ایک کلام انشاءاللہ، اس کے بعد بیان شروع ہو جائے گا۔ بس نعرے کے ساتھ دعوت دوں گا، نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तमाम अहबाब मिलकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लु अलैहि वालेहि, सल्लु सल्लु अलैहि वालेहि, सल्लु अलैहि वालेहि। जो ना होता तेरा जमाल ही, ये जहां था ख्वाबो ख्याल ही, ये जहां था ख्वाबो ख्याल ही। और करे कौन तेरी बराबरी, सल्लु अलैहि, सल्लु अलैहि वालेहि, सल्लु अलैहि वालेहि, सल्लु अलैहि वालेहि। और मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और उनकी नातों का मेरे लब से हवाला ना गया, हो गई रात ख़त्म पर उनका उजाला ना गया। मैंने एक बार कहा था मेरी झोली खाली है, इतना दिया सरकार ने कि संभाला ना गया। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हजूर
حضور کی آل کا علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آپ کے سامنے اب شہنشاہ خطابت، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز کے مالک حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن گردیدی صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے سنی ہے ان کی آواز بڑی پیاری ہے، سود و گداز سے آواز کے اندر، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے قلوب و ذہان کو ابھی معطر فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔